کیا اب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا طبقہ ہے جو سب سے زیادہ نظر انداز اور پسماندہ ہے؟ یہ طبقہ خواجہ سراؤں کا ہے۔ دنیا بھر میں تنوع کو اپنایا جا رہا ہے، مگر پاکستان میں خواجہ سراؤں کو جو مشکلات پیش آتی ہے وہ ایک معمولی انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ آج ہم انہی چیلنجز پر روشنی ڈالیں گے۔ پاکستان نے خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کچھ قدم اٹھائے ہیں، جیسے کہ 2018 میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون کی منظوری۔ مگر زمین پر حقیقت بہت مختلف ہے۔ آئیے ہم آپ کو وہ مشکلات بتاتے ہیں جن کا سامنا خواجہ سراؤں کو پاکستان میں ایک عام مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ ملازمت حاصل کرنا خواجہ سراؤں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان میں بہت سے خواجہ سراؤں کو صرف ان کی جنس کی وجہ سے ملازمت سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی ان کے ساتھ یہ سوچ رکھی جاتی ہے کہ وہ ملازمت کے لائق نہیں ہے، اب پھر ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے خواجہ سراؤں کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اکثر انہیں غیر رسمی نوکریوں اور سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ خواجہ سراؤں کو اقتصادی تحفظ حاصل کرنا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اکثر انہیں اپنے مالی مسائل حل کرنے کے لیے بھیک مانگنا پڑتا ہے یا تقریبات میں پرفارم کرنا پڑتا ہے، جہاں وہ اکثر استحصال غیر محفوظ حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ اس سے ایک غریب اور غیر محفوظ زندگی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو ان کی معیشت کو مزید نقصان پہنچاتی ہے۔ خواجہ سراؤں کو صحت کی سہولتیں حاصل کرنے میں بھی بہت مشکلات پیش آتی ہے۔ بہت سے خواجہ سراؤں کا کہنا ہے کہ انہیں اسپتالوں میں حقیر نظر انداز کیا جاتا ہے یا انہیں علاج سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ جنس کی تبدیلی کی سرجری یا ہارمون تھراپی کی کمی کے باعث ان کی جسمانی اور ذہنی حالت متاثر ہو جاتی ہے۔ خواجہ سراؤں کو اکثر اپنے خاندانوں اور معاشرتی حلقوں سے بھی ترک کیا جاتا ہے۔ انتقال کی حالت میں وہ بہت بار اپنے والدین یا شریک حیات سے الگ ہو جاتے ہیں، جس کے بعد انہیں کسی قسم کی معاونت حاصل نہیں ہوتی۔ سماجی داغ ان کے لیے سنگین مشکلات پیدا کرتا ہے اور انہیں کبھی کبھار مکمل طور پر تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواجہ سراؤں کو ہراسانی اور تشدد کا سامنا عام طور پر ہوتا ہے، چاہے وہ سڑکوں پر ہوں یا کسی دوسرے عوامی مقام پر انہیں زبانی طور پر گالیاں دی جاتی ہیں یا جسمانی تشدد کا سامنا ہوتا ہے۔ کئی بار یہ تشدد طاقتور لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جو ان کے خوف اور صدمے کا سبب بنتا ہے۔ خواجہ سراؤں کو عوامی جگہوں پر بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں ان کو بار بار امتیاز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے مسافر ان کے قریب بیٹھنے سے انکار کرتے ہیں یا انہیں بسوں اور ٹرینوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ پبلک انفراسٹرکچر کی کمی بھی ان کے سفر اور نقل و حرکت میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ قانونی شناخت کے باوجود سماجی قبولیت ابھی بھی بہت دور ہے۔ خواجہ سراؤں کو پاکستان میں دوستوں، خاندان اور رومانی ساتھیوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں مشکلات پیش آتی ہے۔ معاشرتی سمجھ اور ہمدردی کی کمی کی وجہ سے وہ ایک مکمل زندگی گزارنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اگرچہ پاکستان میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، مگر یہ قانون ہمیشہ نافذ نہیں ہوتا۔ سیاسی حمایت کبھی کبھار غیر متواتر ہوتی ہے اور کئی دیہی علاقوں میں خواجہ سراؤں کو اب بھی ایک غیر متعین طبقہ سمجھا جاتا ہے جہاں ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو پاتا۔ مستقل امتیاز، ہراسانی اور ترک ہونے کے دباؤ سے خواجہ سراؤں کی ذہنی صحت پر شدید اثرات پڑتے ہیں۔ بہت سے افراد ذہنی دباؤ، افسردگی اور خودکشی کے خیالات کا شکار ہوتے ہیں، مگر ان کے لیے ذہنی صحت کی معاونت کا فقدان صرف اس مسئلے کو مزید بڑھاتا ہے۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود خواجہ سراؤں نے بے شمار مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے شجاعت کی مثال پیش کی ہے۔ مختلف تنظیمیں اور افراد ان کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کامیاب کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر تبدیلی وقت لیتی ہے۔ ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہم خواجہ سراؤں کی مشکلات کے بارے میں آگاہی بڑھائیں اور ایک ایسا معاشرہ بنائیں جہاں ہر فرد کو برابری کا حق حاصل ہو۔ ہر انسان کو عزت اور احترام کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے، خواہ ان کی جنس کچھ بھی ہو۔ آئے ہم سب مل کر امتیاز کی دیواریں گرا کر ایک ایسا معاشرہ بنائیں جہاں خواجہ سراؤں افراد بھی خوشحال اور مکمل زندگی گزار سکیں۔ اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو تعلیم دیں، خواجہ سراؤں کے حقوق کی حمایت کریں اور امتیاز کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہم سب مل کر فرق ڈال سکتے ہیں۔